الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مل کر حضور سرور کائنات مفخر موجودات امام الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول جانشین اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو زندگی کے ہر مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر ساعت، ہر گھڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ قرآن مقدس میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو بیان فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار ثور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کوئی حضور کے ساتھ نہیں تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے۔ غار ثور میں جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے۔ اس غار میں کئی سارے سوراخ تھے، آپ نے اپنے جسم کا کپڑا پھاڑ کر ان سوراخ کو بند کیا۔ اللہ اکبر! محبت دیکھیں، کیسی محبت تھی حضور کے ساتھ، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ شروع اسلام میں ہر طرف کفار تھے، آپ نے یہ نہیں سوچا میں اگر اپنے ایمان کا اعلان کروں، حضور کا ساتھ دوں، لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے، میری اولاد کو نقصان پہنچائیں گے، میرے مال کو نقصان پہنچائیں گے، میرے وقار کو نقصان پہنچے گا۔ آپ نے نہ اپنی اولاد کو دیکھا، نہ اپنے مال کو دیکھا، نہ اپنے وقار کو دیکھا تو صرف محمد مصطفیٰ کو دیکھا، حضور کی ذات کو دیکھا، حضور کی ذات کو مقدم رکھا۔ کچھ بھی ہو جائے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو۔ غار ثور میں آپ نے اپنے لباس کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ جب ایک سوراخ بچ گیا، کپڑا نہیں بچا آپ کے پاس، تو آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ لیا۔ سانپ جو برسوں سے حضور کے رخ زیبا کے دیدار کا منتظر تھا، وہ سانپ اس غار میں آیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کو ڈس لیا۔ جب آپ نے اپنا انگوٹھا دبا کے رکھا، ہٹایا نہیں تو ڈس لیا، آپ نے حرکت نہیں کی، کیونکہ حضور آپ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے حضور۔ آپ نے جنبش نہیں کی، حرکت نہیں کی کہ کہیں میرے مصطفیٰ بیدار نہ ہو جائیں، میرے حضور بیدار نہ ہو جائیں۔ جب آپ کی آنکھوں سے درد کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے
آنسو ٹپکے، حضور کے چہرے پر آنسو ٹپکا، حضور بیدار ہوئے، پوچھا اے صدیق کیا ہوا ہے؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہو گئے۔ تو دیکھیں مطلب زندگی میں جہاں حضور علیہ السلام بظاہر اکیلے تھے، تنہا تھے، اس وقت آپ حضور کے ساتھ تھے۔ جنگ حنین میں جب کوئی حضور کے ساتھ نہیں تھا تو آپ حضور کے ساتھ تھے۔ آپ کا خود اپنا فرمان ہے، آپ نے صحابہ سے ایک دن مخاطب ہو کر فرمایا کہ جنگ احد میں آپ سب نے حضور کو چھوڑ دیا، اس وقت میں ہی تھا جو حضور کے ساتھ تھا۔ اور محبت دیکھیں کہ جنگ بدر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے تو آپ کا بیٹا عبد الرحمن کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ سے آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان، جب مسلمان ہو گئے جنگ کے بعد، فرمایا ابا جان جنگ بدر میں میری تلوار آپ کے سامنے آ گئی تھی، آپ کا سر میری تلوار کے سامنے تھا، میں چاہتا تو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا تھا، لیکن باپ سمجھ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے بیٹے سنو، جنگ بدر میں اگر تیرا سر میری تلوار کے سامنے ہوتا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ گستاخ رسول سمجھ کر، دشمن رسول سمجھ کر تیرا سر تیرے بدن سے جدا کر دیتا۔ تو یہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی میں حضور کی محبت کو غالب رکھا، اولاد کی محبت کو غالب نہیں آنے دیا، حضور کی محبت میں اپنی اولاد کی محبت کو، مال کی محبت کو، اپنے وقار کی محبت کو چھوڑ دیا اور حضور کی محبت کو غالب رکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ پہلے صحابی ہیں، یہ صرف آپ کا ہی مقام ہے، آپ کے باپ بھی صحابی، آپ کی والدہ بھی صحابی، آپ کے نواسے بھی صحابی، آپ کے سارے بیٹے بھی صحابی، ساری بیٹیاں بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی صحابی، اور آپ کے نواسے بھی صحابی، یہ صرف آپ کا مقام ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں آپ سب سے زیادہ بہادر تھے، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت علی نے ایک دن پوچھا لوگوں سے، بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ کہا نہیں، میں سب سے زیادہ بہادر نہیں، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے جوڑی دار سے لڑتا ہوں، اپنے مقابلے کے آدمی سے لڑتا ہوں، تو میں کیسے سب سے زیادہ بہادر ہوا؟ تو لوگ خاموش ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا سنو، حضرت ابوبکر سب سے زیادہ بہادر ہے، اس لیے فرمایا جنگ بدر میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان لگایا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام اس میں آرام فرمائیں، قیام کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کون ہے ہم میں سے جو حضور کے اس سائبان کی رکھوالی کرے، حضور کی ذات پر پہرا دے، حضور کی حفاظت کرے۔ حضرت علی کہتے ہیں ابھی ہم مشورہ ہی کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق ہم میں سے آگے ہو گئے اور شمشیر برہنہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے، دیکھو ہر طرف کفار ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، تنہا جان، یہ بہادری نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنی بہادری، کتنے بہادر تھے آپ، اور کیسی محبت تھی، جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام پر اگر کسی جانب سے تلوار یا نیزہ یا تیر آیا تو آپ نے اپنے سینے پر کھا لیا، لیکن حضور علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں آپ سب سے زیادہ بہادر۔ اور ایک اور حضرت علی ہی کی شہادت ہے، کہتے ہیں ایک دن کفار نے حضور علیہ السلام کو نرغے میں لے لیا اور حضور علیہ السلام کو گھسیٹ رہے تھے۔ کہتے اس وقت ہم میں سے کسی کو آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے ہو گئے اور ان کافروں کو آپ نے دھکا دے کر بھگایا اور حضور علیہ السلام کو ان سے چھڑایا اور فرمایا اے کافرو، تم میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچاتے ہو صرف اس وجہ سے کہ میرے حضور یہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ ایک ہے، فرمایا تم انہیں تکلیف پہنچاتے ہو صرف اس وجہ سے۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ بتاؤ آل فرعون کے مومن سب سے بہتر ہیں یا صدیق اکبر بہتر ہیں؟
لوگ خاموش رہے تو حضرت علی نے فرمایا سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک ساعت کہتے ہیں بہت سے تھوڑے سے وقت کو، سیکنڈ سے بھی کم۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک ساعت، ایک گھڑی آل فرعون کے جو مسلمان تھے ان کی 1000 زندگیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے دشمنوں کے خوف سے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ایمان کا برملا اعلان فرمایا، اعلان اپنے ایمان کا اظہار فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر مقام پر حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جب بھی حضور کو کسی نے تکلیف پہنچائی، عروہ بن زید کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کافروں نے جو حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں ان گستاخیوں میں سب سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط کافر، بڑا سنگ دل کافر تھا، یہ آیا اور اس نے اپنی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور حضور کا گلا گھونٹنے لگا، اپنی چادر کو بل دینے لگا۔ کہتے ہیں وہ سب سے دردناک منظر تھا، سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا حضور علیہ السلام کے لیے۔ کہتے ہیں اس وقت کوئی ہم میں سے آگے نہیں بڑھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور اس کو دھکے دیے اور وہاں سے بھگایا، مارا پیٹا اور حضور علیہ السلام کا دفاع کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی یا 40 ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اسلام کا اعلان فرما دیں۔ حضور نے فرمایا ابھی ہماری جمعیت بہت کم ہے، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اصرار کیا یا رسول اللہ آپ اعلان فرما دیں، اظہار کر دیں ایمان کا۔ تو حضور نے اظہار کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کافروں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور کے بعد سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو کافر آپ پر ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے آپ کو تکلیف پہنچائی، اتنا مارا کہ آپ کا پورا بدن لو لہان ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پورا دن آپ بے ہوش رہے، آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے جایا گیا۔ بڑا طویل واقعہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو شام کے وقت ہوش آیا، پورا دن آپ بے ہوش رہے، لیکن جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ سنو، الفاظ یہ تھے کہ میری مت پوچھو، میرا حال مت پوچھو، مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے حضور کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے کھانے کے لیے کچھ پکایا تو آپ نے نہیں کھایا، کہا مجھے قسم ہے میں جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں تب تک میرے لیے ایک لقمہ کھانا حرام ہے۔ آپ اسی حالت میں حضور حضرت ارقم کے گھر تشریف فرما تھے، آپ اسی حالت میں چل کر حضور کے پاس گئے، اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا اور تسکین قلب حاصل ہو گئی، اس کے بعد آپ نے کھایا۔ یہ آپ کی محبت ہے، ایسی محبت کرتے تھے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھنا چاہیے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنے وقار سے، اپنی ہر چیز سے حضور کی محبت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ حضور کی محبت ہے، یہی ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ درس دیتی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کی مدد کی، سب سے زیادہ اسلام کی مدد کی آپ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا مجھے صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور جب یہ صدیق اکبر نے سنا تو آپ رو پڑے، عرض کیا میرے آقا میرا مال، میری جان، میری اولاد سب کچھ آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سینا صدیق اکبر کے مال میں اپنے مال کی طرح تصرف فرماتے ہیں، یعنی جس طرح کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے بغیر جھجک کے، بغیر روک کے،
کسی کے خوف سے، بغیر کسی خوف سے اپنا مال خرچ کرتا ہے، جب مرضی آتی ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے، جو چاہتا ہے خریدتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اس طرح حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے مال کو خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا مجھ پر جس نے بھی احسانات کیے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق اکبر وہ شخص ہے جس کے احسانات اتنے ہیں کہ قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 40,000 دینار کے مالک تھے، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 درہم کے مالک تھے۔ آج کے وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اربوں کی پراپرٹی ہے، 40,000 دینار۔ اور آپ نے 35,000 دینار مکہ میں غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اور اسلام کی مدد کے لیے خرچ کر دیے، اور 5,000 جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے ہجرت کی تو صرف 5,000 دینار آپ کے پاس بچے تھے، وہ آپ نے حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی میں حضور علیہ السلام کے لیے خرچ کر دیے۔ یعنی کہ 40 کے 40 دینار، 40,000 دینار آپ نے صرف اسلام کے لیے خرچ کیے، اپنے اولاد کے لیے خرچ نہیں کیے، اپنے لیے خرچ نہیں کیے، بلکہ صرف اسلام کے لیے خرچ کیے۔ یہ آپ کے اسلام کے اوپر احسان ہے اور مسلمانوں پر احسان ہے، لیکن ہم سیدنا صدیق اکبر کو یاد ہی نہیں کرتے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر کون ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ ہم کتنے ولیوں کی فاتحہ دلواتے ہیں، لیکن فاتحہ دلوائیں یہ اہل سنت کی پہچان ہے الحمدللہ، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی بہت سارے فاتحہ نہیں دلواتے، پتہ ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے۔ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو پڑھنا ہوگا، ان کے اسلام پر کتنے احسانات ہیں۔ حضور نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم اسلام کی جڑ ہے۔ اللہ۔ ایک دن ایک روایت میں ہے آپ نے لباس پہنا ہوا تھا قبا، اور بٹنوں کی جگہ آپ نے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، سیدنا صدیق حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام نے کیسا لباس پہنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے جبریل اس میرے غلام نے میرے لیے اور اسلام کے لیے اپنی ساری دولت خرچ کر دی۔ اللہ۔ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے اے صدیق کیا تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں؟ اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل اسی لباس میں نازل ہوئے کہ آپ بھی ویسی ہی قبا زیب تن کیے ہوئے تھے، بٹنوں کی جگہ آپ نے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ تو حضور نے پوچھا جبریل سے اے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمام فرشتوں کو ایسا ہی لباس پہننے کا حکم دیا ہے کیونکہ آج آپ کے غلام نے ایسا لباس پہنا ہے۔ اللہ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ اور وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں